اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. اس لیے علماء نے فرمایا کہ سارے اعمال میں نیت شرط ہے، اور نیت میں 4 شرطیں ہیں. نیت میں کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط اسلام ہے. ایک آدمی اسلام نہیں لایا، چاہے وہ جتنی اچھی نیت سے بھی جتنے اچھے کام کرے، اس پر اس کو اجر و ثواب نہیں ملتا. تو نیت میں پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. دوسری شرط کیا ہے؟ اس کے اندر تمیز ہو، عقل ہو، کہ وہ عادت اور عبادت میں تمیز کر سکے، عبادت اور غیر عبادت میں تمیز کر سکے، ایک عبادت اور دوسری عبادت میں بھی تمیز کر سکے. کیونکہ نیت وہ اندر کا وہ ارادہ ہے جو انسان کے اندر تمیز پیدا کرتا ہے. عادت اور عبادت میں مثلا ایک آدمی صبح سے شام تک کچھ کھا پی نہیں رہا، اس میں مختلف چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو کھانے کی عادت ہی نہیں ہے، دن کو کھاتا ہی نہیں ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نہ کھاؤ. تیسرا یہ ہے کہ اس نے روزے کی نیت کی ہے. اب یہ نیت ڈاکٹر کے کہنے سے اور اس کی عادت سے ممتاز کر کے اس کو عبادت بنا دے گی. اور اگر یہ نیت اس کی نہیں ہے تو یا اس کی عاداتی طور پر کچھ نہ کھانا پینا، ڈاکٹر کے نہ کہنے سے کچھ نہ کھانا پینا، اس کو روزے کا اجر نہیں ہوتا. اس پر اس کو نیت کرنی پڑے گی. یہ آپ عادت اور غیر عبادت کے اندر ایک مثال تھی. یا آپ نماز پڑھتے ہیں ظہر کی تو آپ نیت کرتے ہیں. کیا نیت کی جاتی ہے؟ میں ظہر کے 4 رکعت پڑھتا ہوں، یعنی عصر کے نہیں پڑھ رہا. یہ عبادت اور عبادت میں تمیز ہے. تو نیت کے اندر جو 4 شرطیں، اس میں پہلی شرط اسلام ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ تمیز. یعنی نیت میں وہ یہ تمیز کر سکے کہ عادت کر رہا ہوں کہ عبادت کر رہا ہوں. اگر عبادت کر رہا ہوں تو کون سی عبادت کر رہا ہوں، یہ تمیز بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمل کا علم بھی ہونا چاہیے. عمل کا علم بھی ہونا چاہیے. ایک آدمی کی نیت بہت اچھی ہے لیکن عمل کا علم نہیں ہے، اور وہ عمل علم کے خلاف کرتا ہے، تو اس اچھی نیت سے بھی وہ عمل مقبول نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ مردود ہوگا. مثلا نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، واجبات کا پتہ نہیں، سجدہ سہو کے مسائل کا پتہ نہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو اللہ دلوں کی دیکھتا ہے. تو اس نیت کے اندر علم نہیں ہے. اس لیے کہ عمل کا امام علم ہے، عمل کو علم کے ساتھ کرنا ہے. اس کے بعد جتنی اچھی نیت بھی ہوگی تو عمل کو بڑھا دے گی. حج کے موقع پر میں عرفات میں تھا. اب وقوف عرفات فرض ہے اور اس کی باؤنڈری ایک حد تک ہے. اس باؤنڈری سے باہر اگر آپ وقوف عرفات کریں گے تو آپ کا حج نہیں ہوتا. تو وہاں میں نے دیکھا پنجاب کے کچھ 30-35 آدمی بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان بھی ایک صاحب بیٹھے ہیں، تسبیحیں سب کے پاس پکڑی ہوئی ہیں. تو میں نے انہیں کہا بھائی آپ کا حج نہیں ہوتا، یہ جگہ عرفات میں داخل نہیں ہے، عرفات پیچھے ہے. تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب اللہ پاک دلوں کی دیکھتا ہے. انما الاعمال، جٹ یہ حدیث پڑھ لی اس نے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم یہاں آ گئے ہیں تو ہمارا حج ہو گیا ہے. یہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے. اس لیے نیت عمل میں شرط ہے، اور نیت میں کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ تمیز ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ عمل کا علم ہو. عمل کا علم نہیں ہوگا، جتنی اچھی نیت بھی ہوگی وہ عمل مردود ہوگا. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ نیت کے خلاف عمل نہ کرے. نیت کے خلاف عمل نہ کرے. مثلا کوئی آدمی ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہا لیکن آخر میں مردود ہو گیا، اپنے سارے عمل کو اچھی نیت سمیت اس نے آگ لگا دی، وہ عمل مقبول نہیں ہوگا.
ہاں یہ 4 شرطیں ہیں، اور نیت اصل میں دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب زبان کے الفاظ کو نیت نہیں کہتے، نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ دل کا ارادہ۔ اب بعض اعمال ایسے ہیں جس میں دل کا ارادہ چلتا ہے، زبان کے الفاظ نہیں چلتے۔ مثلا نماز ہے، اس میں دل کا ارادہ چلتا ہے، زبان کے الفاظ نہیں چلتے۔ اصل فرض نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ نے گھر سے ارادہ کیا، مسجد کو آگے، ظہر کی نماز آپ کا ارادہ ہے پڑھنی ہے۔ یہ جو زبان کے الفاظ ہیں اس کو تو علماء نے بدعت لکھا ہے، اتنی پڑھتا ہوں، اتنی پڑھی ہیں اور اتنی پڑھوں گا۔ نیت میں کوئی اڑے خلاصہ سلور رکعت کڑی دی شل رکعت نور بکوم، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ بدعت ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عوام دل کے ارادے کو سمجھتے نہیں، تو اجازت دی ہے اس کی۔ کیا کیا ہے؟ اب یہاں نیت کرتے ہوئے اکثر ہمارا دل غافل ہوتا ہے اور زبان کے الفاظ ٹیپ ریکارڈ کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اصل فرض ہے وہ رہ گیا ہے۔ جب آپ گھر سے نکل کر آئے، بعض لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہوتے، مولوی صاحب رکوع میں ہیں، یہ آ کر نیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس سے رکعت چلی جاتی ہے۔ جب آپ گھر سے آئے ہیں تو آپ کی نیت ہوگی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جاؤ۔ فرض نیت آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعت، اور اس کے منہ سے نکل گیا بھئی میں 6 رکعت پڑھتا ہوں یا 3 رکعت پڑھتا ہوں، یا ظہر کی جگہ اس کے منہ سے نکل گیا عصر، لیکن دل میں ارادہ ہے ظہر پڑھتا ہوں، تو اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ اصل فرض نیت اس کی دل کا ارادہ ہے، زبان کے الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں 3 کام ایسے ہیں جس میں زبان کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں، دل کا ارادہ نہیں دیکھا جاتا۔ اس میں لوگ بہت غلط ہو جاتے ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں جس میں زبان کے الفاظ چلتے ہیں، دل کا ارادہ نہیں چلتا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ ایک طلاق ہے، ایک عتاق ہے، ایک ہبہ ہے۔ کسی نے بیوی کو کہہ دیا کہ تو طلاق ہے، چاہے دل میں ارادہ ہو یا نہ ہو، طلاق ہو گئی۔ بہت سے میرے پاس آتے ہیں، اکثر علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، او جی میں نے غصے میں طلاق دے دی، میرا ارادہ نہیں تھا۔ تو وہاں پر الفاظ دیکھے جائیں گے، دل کا ارادہ، کیونکہ بہت سے پڑھتے ہیں انما الاعمال، ہاں یہ طلاق ایک عمل ہے، میرا ارادہ نہیں تھا، میں نے کہہ دیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پستول میں گولی ڈال لیں، ٹریگر پر انگلی رکھ لیں، ارادہ نہ ہو کہ میں مارتا نہیں ہوں، لیکن ٹریگر دبا دیا تو آپ کا ارادہ اس گولی کو روک لے گا۔ ایک گولی ماری تو 1 لگے گی، 2 ماری تو، لیکن بعض کہتے ہیں 3 مار کر اس کو 1 ہی سمجھو، مارو 3 گولیاں اور اس کو 1 ہی سمجھو، کیونکہ وہ 1 ہی ہے، لیکن مارو 3 گولیاں تو 1 ہی سمجھو اس کو۔ تو اس میں دل کا ارادہ نہیں چلتا۔ کیا چیز چلتی ہے زبان کے؟ 1 دفعہ کہا تو 1 طلاق ہو گئی، 2 دفعہ کہا تو 2 طلاقیں ہو گئی، 3 دفعہ کہا تو 3 طلاقیں ہو گئی، چاہے اس کی 1 کا بھی ارادہ نہیں تھا لیکن تینوں ہو گئی۔ اس لیے یہ حدیث اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر کوئی اس پر فتویٰ دینا شروع کر دے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ طلاق میں زبان کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عتاق میں بھی غلام کو کہا تو آزاد ہے تو آزاد ہو گیا۔ ہبے میں بھی یہ زمین میں نے وقف کر دی اور اس پر ہبہ مکمل ہو گیا، تو اب یہ چیز اس کی ملکیت سے پٹواری کے انتقال کی ضرورت نہیں ہے، اور ہبہ کر کے پھر دوبارہ اس کو واپس لے رہا ہے۔ مسجد کے لیے ہبہ کی، قبرستان کے لیے ہبہ کی، تو یہ تھوکے ہوئے کو دوبارہ چاٹنا، یہ مالک ہے ہی نہیں، اب اس کی ملکیت سے نکل کر یہ مسلمانوں کی ملکیت بن گئی، دوبارہ لے رہا ہے تو یہ غاصب ہوگا۔ زبان سے الفاظ نکال دیے اس نے، اگلوں نے اس پر کام شروع کر دیا، اب اس کی ملکیت نہیں رہی ہے، چاہے پٹواری کے کاغذوں میں اس کے نام پر انتقال کیوں نہ ہو۔ تو ان 3 چیزوں کے اندر دل کا ارادہ نہیں چلتا۔ کیا چیز چلتی ہے؟ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس میں نہ زبان کا ارادہ چلتا ہے نہ دل کے الفاظ
نہ دل کے ارادہ چلتا ہے نہ زبان کے الفاظ. وہ رمضان کا روزہ ہے. ایک آدمی نے رمضان کے روزے میں صبح اٹھ کر نیت کر لی. کیا نیت کی؟ کہ کل میں صبح رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، وہ فلاں قضا روزہ رکھ لیتا ہوں، یا وہ فلاں روزہ کفارے کا رکھ لیتا ہوں. زبان سے بھی کہا، دل سے ارادہ بھی کیا. علماء فرماتے ہیں اس کے زبان کے الفاظ بھی مردود، دل کا ارادہ بھی مردود. اس کا روزہ رمضان ہی کا ہوگا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کے اندر نہ زبان کے الفاظ چلتے ہیں نہ دل کا ارادہ چلتا. اس کی مثال ایسے جیسے ایک مکان کے اندر ایک آدمی ہے، اس کا نام زید ہے. آپ باہر سے غلط پکارتے ہیں، عمر عمر، بولے گا کون؟ اندر ہے ہی زید. اس لیے بعض اعمال میں دل کا ارادہ چلتا ہے، وہ نماز ہے. بعض اعمال میں زبان کے الفاظ چلتے ہیں، دل کا ارادہ، اور بعض میں نہ زبان کے الفاظ چلتے ہیں نہ دل کا ارادہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں اس مہینے کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.